وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد شہباز شریف صاحب کی جو سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہے، بلکہ ہم پاکستان کی اگر سیاسی تاریخ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کی سپیڈ جتنی تیز ہے شاید ہی کبھی کسی وزیر اعظم کی ہوئی ہو۔ میٹرو کے حوالے سے دن رات کام شروع ہے، اور اسلام آباد تا پشاور روڈ تک جو میٹرو ہے اس کا افتتاح آج وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بے شمار جو پروجیکٹس نون لیگ کے دور میں شروع تھے اور ان کے اوپر تحریک انصاف کے دور میں کام بند تھا، ان کے اوپر بہت تیزی سے کام شروع ہے، اور یہ کام بہت سپیڈ کے ساتھ اور 24 گھنٹے دن رات یہ کام شروع ہے، اور اس کی نگرانی براہ راست جو ہے وہ شہباز شریف صاحب خود کر رہے ہیں۔ اب سپیڈ تو بہت تیز ہے، لیکن یہاں پر جو بہت غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو کابینہ ہے اس کی تشکیل نہیں ہو پائی، اور کہیں نہ کہیں ایک تشویش ضرور ہے اتحادیوں میں وزارتوں کے حوالے سے، چونکہ اتحادی جو ہے وہ ہر اتحادی کی یہ کوشش ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ بہتر سے بہتر وزارت ہو۔ ابھی تک جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اس حوالے سے کوئی پیش رفت ان کی طرف سے نہیں ہو سکی، یہ تھوڑی سی ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اپوزیشن اگرچہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو چکی ہے، حکومت بنانے میں بھی وہ کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن اب جو اصل امتحان ہے وہ اپوزیشن کا اب شروع ہو چکا ہے، اور وہ اصل امتحان یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ وزارتوں کے اوپر آپس میں نہ لڑیں، کہیں وزارتوں کے اوپر آپس میں ان کے اندر اختلافات نہ پیدا ہو جائے۔ یہ ایک بہت غور طلب بات ہے، اور ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک کابینہ کی جو تشکیل ہے وہ نہیں ہو پائی، اور یہاں پر جو ہے وہ یہ بات تھوڑی سی مایوس کن لگتی ہے اپوزیشن کے حوالے سے۔ اپوزیشن نے بڑی کامیابی سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجا، حکومت بنائی، لیکن ابھی تک کابینہ کی جو تشکیل ہے وہ نہیں ہو پا رہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جو باقی اتحادی ہیں وہ ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب اگرچہ بطور ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ پاکستان کے اندر مانے جانے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ ایک امتحان میں ضرور پڑ چکے ہیں۔ سپیڈ ان کی بہت تیز ہے، کام کاج جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، جو کام بند تھے ان پر بھی کام شروع ہو چکا ہے، لیکن کابینہ کے حوالے سے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ایک ان کے لیے بڑا امتحان ہے۔ یہی سننے میں آ رہا ہے کہ 13 وزارتیں جو ہیں وہ نون لیگ اپنے پاس رکھے گی، 11 وزارتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دے گی، اور باقی جو اتحادی ہیں ان کو 1-2 وزارتیں دی جائیں گی۔ تو اب اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، سوچ وچار ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ آج جو ہے وہ کوئی چند وزراء جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ چند وزراء اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں، لیکن فی الحال یہ ایک تشویشناک بات ہے، اور ایسا نہ ہو کہ شروع سے ہی آغاز میں ہی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جائے، حکومت کے اندر جو اتفاق اور اتحاد تھا وہ ختم ہو جائے وزارتوں کے اوپر، ایسا ہو سکتا ہے، چونکہ کہیں نہ کہیں ایم کیو اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر بہت غور طلب بات ہے وہ یہ کہ بلوچستان کو کیا ملے گا۔ بلوچستان کے اندر جو بلوچستان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے، اور بلوچستان کے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے کہ اپوزیشن اگر تھوڑا سا عقل مندی کا مظاہرہ کرتی ہے تو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بلوچستان سے ہی ہو، بے شک موجودہ چیئرمین کو آپ چینج کریں، تبدیل کریں، لیکن نیکسٹ جو چیئرمین سینٹ ہو وہ بھی بلوچستان سے ہی ہو۔ وہ اس لیے کہ بلوچستان کے لوگوں نے، بلوچستان کے اتحادیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اس سارے پروسیس میں، اور وہ شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ رہے، اس لیے بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ حصہ ملنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو تھوڑی سی تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اتحادی جماعتیں وزارتوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی اتفاق نہیں ہو رہا، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ ابھی تک وزارتوں کے حوالے سے تشویش موجود ہے، اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو رہا۔ بعض اتحادیوں کو سخت تشویش ہے، اور بعض اتحادی جو اپنی من پسند وزارتیں مانگ رہے ہیں، نون لیگ اور آصف زرداری صاحب جو ہے وہ ان کو وہ وزارتیں دینے پر رضامند نہیں ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ 3-4 اہم وزارتیں جو پیپلز پارٹی کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وزیر خارجہ کے لیے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو صاحب کا نام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تجویز کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن کامیابی سے بہت سارے سٹیپس جو ہے وہ
اپوزیشن جماعتوں نے, اتحادی جماعتوں نے جو ہے وہ عبور کر لیے ہیں. اب وہ چونکہ اپوزیشن جماعتیں نہیں ہیں, وہ حکومت میں ہیں, لیکن اب ایک مشکل مرحلہ وہ ہے وہ کابینہ کی تشکیل. ابھی تک اس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ممکن ہے کہ یہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بن جائے جس کا سارا فائدہ تحریک انصاف کو جائے. یہ جو تحریک عدم اعتماد ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں تحریک انصاف کو بہت فائدہ پہنچا. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کو بظاہر اس کا جو ہے وقتی طور پر اس کا فائدہ پہنچا. عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن فی الحال جو ہے وہ ان کے بڑے بڑے جلسے اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس سے کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کا جو گرتا ہوا گراف ہے وہ اوپر آیا ہے اور اس تحریک سے ان کو فائدہ پہنچا ہے. وزارت عظمیٰ سے تو وہ اپنے ہاتھ دھو بیٹھے, وزارت عظمیٰ سے تو وہ گھر چلے گئے, لیکن اب جو ہے وہ ان کا گراف یوں لگتا ہے کہ ان کے جلسوں کو دیکھ کر کہ ان کا گراف جو ہے وہ بجائے نیچے جانے کے بہت اوپر جا رہا ہے. 3.5 سال گزر جانے کے بعد عمران خان صاحب کا جو مقبولیت کا گراف ہے بہت نیچے آ چکا تھا. بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ چکے تھے, لیکن عدم اعتماد کی تحریک کے بعد وزیر اعظم تو وہ نہیں رہے, لیکن ان کی جو مقبولیت کا گراف ہے بہت اوپر جا چکا ہے. یہاں پر اب اتحادی جماعتیں جو ہے وہ کون سا کھیل کھیلتی ہیں, کس انداز سے وہ سیاست کرتی ہیں, اپنے آپ کو وہ کس انداز سے منظم کرتی ہیں. اگر اتحادی جماعتوں میں پھوٹ پڑتی ہے تو اس کا سارا فائدہ عمران خان صاحب کو جائے گا. اگر کابینہ کی تشکیل میں مزید دیر ہوتی ہے تو اس کا سارا فائدہ بھی تحریک انصاف کو جائے گا.